إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر، لوگو تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے تو غافل ہی کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے.
کلا سوف تعلمون، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بہت جلد ہی تم جان لو گے۔ جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا فرش کے سایہ تلے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس سے پہلے میں نے تقریباً 3 جمعۃ المبارک کے خطبات میں مسلسل کل نفس ذائقۃ الموت کے عنوان پر اور بیماری کے وقت موت آنے سے پہلے جو قریب المرگ ہو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا ہدایات ہیں، اور بیمار پرسی کی اہمیت اور اس کی تعلیمات، اور جب بیمار کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اس سلسلہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ عنوان ہے موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب جسم سے جان نکل جائے گی، موت آ جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، نہیں۔ موت کے وقت اس دنیا والی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ زندگی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد موت نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ میں کچھ ایسے لوگوں کا طبقہ بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے فرامین کا انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ سادہ لوگوں کو
گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین جو ہے بس صرف قرآن کا نام ہی ہے، حدیث یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، بس قرآن ہی کافی ہے۔ اور یہ بیچارے لوگ نام تو اس بات کا لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے جیسے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے ویسے قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح عبادت کرو جس طرح اس ہستی نے کی جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ نمونہ کہاں سے ملے گا؟ وہ حدیث سے ہی ملے گا۔ بہرحال احادیث صحیحہ کے علاوہ قرآن مجید کی آیات بھی اس قدر ہیں کہ جن سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، قبر کے اندر کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، بس موت آنے کے بعد قبر میں دفن تو کیا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا اس کے بعد ہی حساب ہوگا اور پھر ہی اس کے بعد جو ہونا ہے ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے یہ تو اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے جس وقت انسان کو موت آتی ہے۔ ملک الموت کے آنے سے ہی اسی وقت ان چیزوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی آیات سنیے اور پھر اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی فرق ہوتا ہے اور موت میں بھی فرق ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ التکاثر کی چند آیات تلاوت کی ہیں جن میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، لوگو تمہیں دنیا کے مال و متاع کی کثرت کے حصول نے اور اس کی خواہشات نے غافل کر رکھا ہے۔
इंसान अपने रब की इबादत से, उसकी याद से गाफिल क्यों है कि उसकी भाग दौड़, मेहनत, कोशिश, काविश ज्यादातर दुनिया कमाने और दुनिया बनाने के लिए होती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान इब्ने आदम के पास सोने चांदी की एक वादी भरी हुई भी हो ना, उसे मिल जाए तो फिर भी उसे सब्र नहीं आएगा। वो कहेगा इतना और होना चाहिए। ये ख्वाहिश इंसान के पूरे नहीं होती, कब्र में ही जाकर होगी। इसलिए फरमाया, गफलत छोड़ो और अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें हुसूल कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर रखा है, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, और तुम्हें अगर ऐसा करोगे तो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। फिर दोबारा मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ये एक आयत अल्लाह ने 2 दफा, यहां अल्फाज 2 मरतबा वही आए हैं, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। इससे उलमा मुफस्सिरीन ये साबित करते हैं कि पहला जो आया है ना जुमला, पहली आयत कल्ला सौफ तअलमून, उससे मुराद अज़ाबे कब्र है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, इससे मुराद अज़ाबे जहन्नम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जगह फरमाया अल्लाह ने, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। मरने के बाद और क़यामत के रोज उठने तक दरमियान में जो वक्त है, जो वक्फा है, उसका नाम है बरज़ख। उस बरज़ख में सब ने एक मुद्दत तक रहना है, एक वक्त सब ने वहां गुजारना है। और जगह फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, ईमान वालों को, सच्चे मुसलमानों को इस दुनिया में भी साबित कदमी अता करते हैं और आखिरत में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाज़लत हाज़िहिल आयतु फी अज़ाबिल कब्र। ये सूरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आयत है ना, ये अज़ाब कब्र के बारे में नाजिल हुई है कि दुनिया में जब इंसान के जिस्म से जान निकल रही होती है, जान कुंदन का वक्त होता है, उस वक्त इंसान का बड़ा इम्तिहान होता है। एक जिस्म से जब जान निकलना शुरू होती है
اور اوپر سے شیطان ابلیس آ جاتا ہے جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہکایا جائے، ایمان سے ہٹایا جائے، اس کے اعمال کو ضائع کیا جائے۔ وہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن فرمایا جو ایمان والے سچے مسلمان ہوتے ہیں اللہ احکم الحاکمین اس وقت بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن، قبر میں بھی، محشر کے میدان میں بھی اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی، استقامت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دے۔ اور جگہ فرمایا کہ بندہ مومن اور منافق، فاسق و فاجر دونوں کی زندگی اور موت دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں کی زندگی اور دونوں کی موت ایک جیسے نہیں ہوتی۔ سچا مومن اور منافق، ان کی زندگی میں بھی فرق ہے، اور جو مرنے کا وقت ہوتا ہے نا اس میں بھی فرق ہے، اور آگے قبر میں بھی جا کر۔ آئیے سنیے اللہ کریم سورہ المؤمن میں فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نہ بینا دونوں برابر نہیں ہوتے، اسی طرح ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اور وہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان میں فرق ہے۔ اور جگہ فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا جو فرما بردار ہیں، سچے ایماندار ہیں، اور دوسری جانب جو جرائم کرنے والے ہیں، مجرم ہے، ہم دونوں کو برابر کریں گے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہوں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تمہاری کیسی سوچ ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی زندگی میں اور ان کی موت میں فرق ہے۔ اور جگہ فرمایا سورہ الجاثیہ میں ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، فتنہ فساد اور جرائم کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملائیں گے جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، ایماندار ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت اور ان کی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی؟ نہیں۔ ساء ما یحکمون،
ان کا یہ فیصلہ بڑا ہی برا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے عدل کے انصاف کے خلاف ہے۔ وہ کیسا عادل، وہ کیسا منصف کہ ایک طرف نافرمان ہے اور دوسری طرف فرما بردار، ادھر مومن ہیں ادھر منافق ہیں، دونوں اکٹھے ہوں گے ایک جگہ ہوں گے؟ نہیں، فرق ہوگا۔ کیا فرق ہوگا؟ آئیے قرآن مجید کی آیات سے سمجھیے۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں ملک الموت کی ابتدا میں۔ ایک تو ملک الموت ہے نا جنہیں عزرائیل کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ اگر مرنے والا مومن متقی پرہیزگار ہے تو وہ اور فرشتے ہیں جنت کے، اور اگر منافق کافر فاسق و فاجر ہے تو وہ اور فرشتے ہیں جو جہنم کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کاش آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جب ان کی جانیں نکلنے لگتی ہیں، جانیں نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ موت کا منظر، ظالموں کی موت کا منظر تم لوگ دیکھ لو، وہ کیسا دردناک اور جگر خراش منظر ہے۔ فی غمرات الموت، وہ موت کی تلخیوں میں، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی موت اس کی روح تو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے مشکیزے کی گرہ کھولی پانی باہر آسانی سے آ گیا، یا آٹے میں سے بال نکال کر باہر رکھ دیا۔ لیکن کافر منافق فاسق فاجر نافرمان، موت اس کے جسم سے روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے سلاخ کو گرم کر کے روئی میں رکھا جاتا ہے اور وہ روئی اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور پھر اس سوراخ کو کھینچا جاتا ہے تو وہ روئی جو ہے تار تار ہو جاتی ہے۔ یا کانٹوں دار ٹہنی پر ایک سفید باریک سا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
अखरिजू अनफुसकुम, और फरिश्ते अपने हाथ आगे फैलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं अब जरा निकालो ना अपने इन प्यारी जानों को जिनको तुमने बड़ी मेहनत से बड़े शौक से खिलाया पिलाया, जिनकी नश्मो नुआ की, जिनके साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार की, अब जरा इन जानों को निकालो। अखरिजू अनफुसकुम, अब निकालो ना जरा अपनी जानों को। आगे फरमाया अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। अल यौमा, आज के दिन, आज से ही, तुजज़ौना अज़ाबल हूने, तुम्हें ज़लील व रुसवा करने वाले अज़ाब में डाला जाएगा। अल यौमा, आज से ही। मुनकिरीन अज़ाब कब्र कहते हैं नहीं, वो तो क़यामत के बाद होगा ना, पहले नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या अल्लाह फरमाते हैं, जो ही फरिश्ते आते हैं ना जान निकालने वाले, तो वो कह देते हैं अल यौमा, आज से ही, तुजज़ौना अज़ाबल हूनी, तुम्हें ज़लील और रुसवा करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। अज़ाब शुरू हो गया। क्यों अज़ाब दिया जाएगा? बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, इसलिए कि तुम अपनी तरफ से मसाइल बनाकर, बातें बनाकर अल्लाह की तरफ मनसूब करते थे, अल्लाह पे झूठ बांधते थे। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह की आयात से तकब्बुर करते थे, अमल नहीं करते थे, मुंह मोड़ते थे। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, आज हम तुम्हें उसी तरह अकेला ही लेकर जाएंगे जिस तरह तुम अकेले दुनिया में आए थे। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले ही तुम्हें लेकर जाएंगे, ना तुम्हारे साथ कोई आया और ना ही कोई जाएगा। वतरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और तुमने जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाओगे, अकेले जाओगे और खाली हाथ जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुना है ना ज़ुल्करनैन सिकंदर के बारे में? दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सफर किया, अल्लाह ने वसाइल दिए थे। मौत का वक्त करीब आया, वसीयत करते हैं कि जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथ जो है ना वो कफन से बाहर निकालना, ताकि देखने वाले देखें इतना मालदार आदमी, अरबों खरबों पति जा रहा है लेकिन हाथ खाली हैं। कहाँ गए वो बाग जिसके लाख माली थे, जब गया सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। वतरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका। और आज वो हस्तियां भी हमें नजर नहीं आ रही। फरिश्ते कहते हैं वो हस्तियां जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, बल्कि दावे करते थे कि ये हमारे हाजित रवा हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारी सफारिश करने वाले हैं, सफारिश करके हमें ये छुड़ा लेंगे, आज तो वो भी नजर नहीं आ रहे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, तुम्हारे और उनके आपस के दोनों के ताल्लुकात टूट गए, सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, धरे के धरे रह गए, सारे दावे खत्म।
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے جو دعوے تھے وہ سارے بیکار چلے گئے۔ یہ باتیں فرشتے کرتے ہیں آ کر ان لوگوں کے پاس جو نافرمان، فاسق، فاجر اور ظالم ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ النحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو فوت کرنے کے لیے، ان کے جانیں نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نکالو اپنے جانیں۔ پہلے تو وہ ظالم اور نافرمان لوگ کیا کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو برے لوگ نہیں تھے، ہم تو گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن جواب ملتا ہے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ یہ کوئی دنیا کی تھوڑی عدالتیں ہیں یا تھانے ہیں، کچہریاں ہیں جہاں کچھ دے لے کر یا سفارش ڈال کر چھوٹ جاؤ گے، نہیں، یہاں تو اللہ نے ایک ایک بات کو لکھ رکھا ہے اور وہ پوری طرح جانتا ہے، اور اس نے تو فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہے نا، کرامن کاتبین، لکھنے والے موجود ہیں۔ او تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، او لیندے نے تیری ایک ڈائری بنا، جو قیامت نو دین گے تیرے ہاتھ وچ پھڑا۔ اپنی سہنی تے ستھری ڈائری بنا، اپنی زندگی نو نہ تو ایویں گوا، اپنے زندگی نو نہ تو ایویں گوا، ایویں مفت چ نہ عاشق نبی دا صدا، پہلے سیرت تے صورت نبی دی اپنا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ جھوٹ بولنے کی، اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھپا نہیں سکیں گے، وہ بتا دیں گے اور ساتھ ہی فرما دیں گے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں، اپنے تکبر اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابھی قبر میں نہیں گئے، ابھی قیامت نہیں آئی، یہ اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں جب جان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ جان نکلتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری جانب اس کے برعکس متقی، پرہیزگار، پاک باز لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین
الْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ نیک لوگ، فرما بردار لوگ، پاک باز لوگ، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاک باز لوگوں کو فوت کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیا کرتے تھے، ان نیک اعمال کی بدولت اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی کب کہتے ہیں؟ جب جان نکالنے کے لیے آئے ہیں، ابھی قبر نہیں آئی، محشر کا میدان بپا نہیں ہوا، تو سزا اور جزا کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی موت وارد ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من مات قامت علیہ القیامہ، جو شخص جس کی موت واقع ہوگی سمجھو اس پہ قیامت آ گئی۔ یہاں تو کہتے ہیں یہ بڑی دور کی بات ہے، بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے علاوہ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں اور سینکڑوں احادیث ہیں، قبر کے اندر جزا بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے۔ ان سب کو ملا کر ان کا ذرا خلاصہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میت کو لے کر قبرستان میں پہنچے۔ ابھی قبر بنائی جا رہی ہے، قبر بنانے میں کچھ دیر باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی سے آپ زمین کڑید رہے ہیں، اور پھر آپ نے سب لوگوں کو بلایا، اپنے سامنے جمع کر کے بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مرنے کے وقت سے لے کر قبر میں جانے تک، اور بڑی لمبی حدیث۔ ہم لوگ تو قبرستان میں جاتے بھی ہیں نا، اگر وقت مل بھی جائے ادھر ادھر بیٹھ کر گزار لیا، اور وہاں قبرستان کے اندر جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وقت موجود ہے، ملا ہے، کوئی سموکنگ کر رہا ہے، کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، اور جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، ہو سکے روزانہ جاؤ، لیکن کس لیے؟ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرَ الْآخِرَةَ، تاکہ قبرستان میں جا کر دل سے دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی فکر لاحق ہو جائے۔ جا گورے غریبہ میں جا کر نظر ڈال بعبرت، ایسے ہی نہیں، جا گورے غریبہ میں نظر ڈال بعبرت، کھل جائے کہ تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ اس سے اس کی شان حکومت،
اس سے سوال کر کہ کل تجھ میں جو غرور بھرا تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ بورڈ لگے ہیں وہاں، بڑی بڑی تختیاں، یہ کپتان ہے، یہ پہلوان ہے، یہ ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب پڑے ہیں، خاک کے ساتھ خاک ہوئے پڑے ہیں۔ قبرستان میں جا عبرت حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن سچا مسلمان اس کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ ذرا دور ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس بڑے خوبصورت نرم لباس بھی ہوتے ہیں، اور ملک الموت جب اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، جسم سے روح نکلی، اس روح سے ایک ایسے عمدہ بہترین پیاری خوشبو آئی جو دنیا کی کسی عنبر اور کستوری میں بھی نہیں ہوتی، بڑی عمدہ اور پیاری خوشبو، اور وہ فرشتے فوراً اس کو پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں اور ان ریشمی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ آسمان کے تمام فرشتے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنی عمدہ اور کتنی پیاری، کتنی پاکیزہ روح ہے، اسے میرے قریب سے گزارو۔ ہر فرشتے کی چاہت ہے اسے ذرا میرے قریب سے گزارو، حتیٰ کہ ساتویں آسمانوں سے آگے جا کر ساتویں آسمان کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار مومن متقی میرا پاک باز بندہ ہے، اس کی روح کو لوٹا کر اس کے جسم میں لوٹا دو، اس کی روح کو لے جا کر اس کے جسم میں لوٹا دو۔ لوٹایا جاتا ہے، اور پھر آ جاتے ہیں دو فرشتے، ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر۔ سنتے ہیں نا، منکر و نکیر۔ وہ آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن فرمایا مسل لہ الشمس، بندہ مومن جب اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اس کو سورج غروب ہونے کے قریب نظر آتا ہے۔ مسل لہ الشمس عند غروبها، وہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، میری تو عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں من ربک، بتانا تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تھوڑا سا وقت دے دو، میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ یہ کون کہہ سکے گا جو یہاں سچا اور پکا نمازی ہوگا؟ یہ رتبہ ملا جسے ملا، ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں۔ اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ یہ کہتے ہیں اب عبادات کا وقت، نمازوں کا وقت ختم ہو گیا، اب جو تو اعمال کر کے آیا ہے ان اعمال کی تجھے سزا یا جزا ہی دی جائے گی۔ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور یہ تینوں سوالوں کا جواب دے لیتا ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے خیر خواہ ہیں۔ زندگی دی 40 50 60 70 80 100 سال تک، سوالات زیادہ نہیں ہیں،
صرف 3 سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیے، سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے۔ اب تم نے ذرا ان کی تیاری کرنی ہے، بس تیاری کر لو تو کامیاب ہو۔ یہ بندہ مومن آسانی سے جواب دے لیتا ہے، ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام۔ آسمان سے آواز آتی ہے، صادق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ بولا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، کیف علمت، تجھے کیسے معلوم ہو گیا، کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کیا کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ، میں دنیا میں رہ کر اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا، اس لیے آؤ قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرو، معمول بناؤ، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن جس نے سمجھ کر نہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کو حاصل کیا، یہاں جتنا مرضی کہتا جائے وہاں بھول جائے گا، وہاں عمل بولیں گے، ایمان بولے گا، کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اب اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں کامیاب ہو گیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، البسوہ من الجنہ، افرشوا لہ من الجنہ، وافتحوا لہ من باب الجنہ، نوروا لہ قبرہ، وسعوا لہ قبرہ۔ میرے اس بندے کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اس کو کھول دو، اس کو روشن کر دو، جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں اور عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اسی اثنا میں ایک بڑا خوبصورت جسم اس کے پاس آ گیا، بڑی اچھی شکل آ گئی، اور اس نے آتے ہی کہا، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھ پہ تیرا رب راضی ہے۔ یہ کہتا ہے، من انت، تو کون ہے؟ تو نے تو آ کر میری خوشیوں کے اندر اور اضافہ کر دیا، میری رونق کو دوبالا کر دیا، میرے رب نے پہلے ہی مجھے خوشیاں عطا کی، تیرے آنے سے مجھے اور لذت اور سرور حاصل ہو گیا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے، انا اعمالک الصالح، کیا کہتا ہے؟ انا اعمالک الصالح، میں تیرے نیک اعمال کا مجموعہ ہوں، جو تو اپنے رب کے لیے قیام رکوع سجدے کیا کرتا تھا، جو تو اپنے رب کے لیے روزے رکھتا تھا، جو تو اپنے رب کے لیے صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، جو تو اپنے رب کے لیے ذکر و اذکار کرتا تھا، جو بھی اعمال کرتا تھا، اللہ نے ان سب اعمال کو ملا کر جمع کر کے مجھے ایک شکل بنا کر تیرے پاس بھیج دیا ہے، اب میں ہی تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اندازہ کیجئے مرتے وقت قبر میں اور قیامت کے دن کام آنے والی چیز کیا ہے؟ بولو کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ نم کا نومت العروس،
अब सो जा दुल्हन की तरह सो जा, दुल्हन की तरह सो जा जिसे उसके घर वालों में से वही उठा सकता है जो घर वालों की नजरों में सबसे ज्यादा प्यारा और महबूब होता है। शादी वाले दिन घर वालों की नजरों की आंखों का तारा कौन होता है? वो दुल्हा, जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे अखराजात उठाए गए और दुल्हन को आरास्ता करके उसके लिए लाया गया और उसको लिटा दिया जाता है। फिर वो दुल्हा आकर उसको उठाता है, आसमां से आवाज आती है, तो अब उस दुल्हन की तरह सो जा, जब क़यामत कायम होगी तेरा रब ही तुझे उठाएगा कि जिसने तुझे अपने इबादत के लिए पैदा किया है। क़यामत के दिन आवाज आएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये दुल्हन की तरह सोया हुआ है, क़यामत कायम हुई, आवाज आएगी, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा रूह, उठ बेदार हो जा, अपने रब के पास आ जा और इस हाल में आ जा कि तेरा रब तुझ पे राजी है और वो तुझे अपने पास बुला कर तुझे राजी करना भी चाहता है। किस तरह राजी करना चाहता है? अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदों की सफ में शामिल होकर मेरी जन्नत में पहुंच जा। अल्लाह हम सबको ये सादत अता फरमा दे। और इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बरक्स जो मुनाफिक, फासिक व फाजिर बंदा है, जब उसको मारने के लिए, उसकी जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं, मालाकुल मौत के साथ जहन्नम के दारोगे होते हैं, उनके पास भी फटे पुराने और बदबूदार टाकियां कपड़े होते हैं। जब इसके जिस्म से जान निकलती है, रूह निकलती है, उसमें से इतनी गंदी बदबू आती है जो दुनिया में किसी मुर्दार से भी नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और फिर इसको लेकर आसमां की तरफ चढ़ते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोला जाता है, लेकिन जो ही इससे बदबू आती है फौरन दरवाजे को बंद कर दिया गया। फिर आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत की, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह। ये नाफरमान लोग, ना तो इनके लिए आसमां के दरवाजे खोले जाते हैं और ना ही इनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। ये महरूम है। हुक्म मिलता है यहीं से इसको फेंक दो, फेंक दिया जाता है और उसकी रूह को कब्र में लौटाया जाता है। फिर मुनकिर और नकीर आ जाते हैं, वही तीनों सवालात करते हैं और जब पूछते हैं ना, मर रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का, ये तीनों दफा ना पहले तो सोच में पड़ जाता है। जैसे बंदा गहरी सोच में पड़ता है ना, 2 दफा कहता है हा हा ला अदरी, सोच सोच कर कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, नबी कौन है। वो कहते हैं तूने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं। आगे से कहता है कुन तो अक़ूलु मा यक़ूलु नास, मैं तो दुनिया में लाई लग बन कर रहा, जो लोग कहते मैं भी वही कहता, जो लोग करते मैं भी वही करता। यहां कहते हैं ना, चलो तुम भी उधर को हवा हो जिधर की। सारा दीन ही नहीं, दुनिया को भी रखना है, दुनिया को भी तो रखना है ना।
अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। बहरहाल जब लाजवाब हो गया, आसमां से आवाज आती है, काज़ा ब आबदी, मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है। बताने वालों ने बड़ा बताया, समझाने वालों ने बड़ा समझाया, लेकिन इसने गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं की। अब क्या हुक्म है, इसको जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम के दरवाजे खोल दो, जहन्नम का नीचे बिस्तरा बिछा दो, और वो क्या चीज होगी, आग ही आग। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार। खुल गए दरवाजे, गंदी बदबू और गर्म हवा आ रही है। इसके पास भी एक वजूद आ गया, बड़ी डराने वाली शक्ल। आते ही उसने कहा, अब बता, अच्छा रहा। कहता है, तू कौन है? मैं तो पहले ही बड़ा दुखी था, बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ था। तूने मेरी परेशानियों में, मेरे गमों और दुखों में आकर और इजाफा कर दिया। तू जरा कौन है, बता तो सही। वो कहेगा, आना आमालु कस्सू, मैं वो तेरे बुरे आमाल हूं जो बड़े शौक से किया करता था, जो शौक से बुराइयां करता था ना, रिश्वत खोरी, जिना खोरी, चोरी, बदकारी, डकैती, झूठ, गीबत, चुगली वगैरह वगैरह, उन सब को जमा करके अल्लाह ने मुझे एक शक्ल देकर तेरे पास भेज दिया है। अब तेरे साथ मैं ही हमेशा रहूंगा। अब जैसा साथ पसंद करते हैं वैसा बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अगले जुमे इंशाल्लाह मजीद इसी उन्वान पे कुछ गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा गुस्ल, कफन, नमाज जनाजा, तजहीज़ व तकफीन के बारे में जो अहकामात और मसाइल हैं, उनके बारे में भी कुछ हिदायत और मसाइल बयान किए जाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बयान करने की और सही अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।